قرآن حکیم کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں مقطعات آتے ہیں. 3 صورتوں کے شروع میں یہ صرف ایک ایک حرف ہے، قاف، سورہ قاف، سورہ صاد، سورہ نون. لیکن 11 صورتوں کے شروع میں 2 ہیں. 13 صورتوں کے شروع میں 3 حروف آتے ہیں. 6 ان میں سے الف لام میم پر مشتمل. الف لام میم سے شروع ہونے والی 2 صورتیں تو یہ بالکل آغاز میں آ گئی، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. 4 صورتیں مکیات ہیں، سورہ قصص، سورہ عنکبوت، سورہ روم اور سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ. 4. تو اس طریقے سے یہ 6 اور اس کے علاوہ الف لام را 3 حروف پر مشتمل 5 صورتیں ہیں. طا سین میم یہ بھی دو صورتیں ہیں کہ جو 3 حروف پر مشتمل ہیں. 2 صورتیں ہیں کہ جو 4 حروف پر ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد. اور 2 ہی صورتیں ہیں کہ جو 5 حروف سے آغاز جن کا ہوتا ہے، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف. تو 29 صورتیں ہیں. اور اس کے حوالے سے ذرا ایک بات کے حوالے سے اس کو یاد رکھنا آسان ہے کہ عربی کے جو الفابیٹس ہیں، الف با تا، ان کے بارے میں 2 آراء ہیں. یہ 29 ہیں یا 28 ہیں. حمزہ اور الف کو علیحدہ علیحدہ گنیں گے تو یہ 29 بنیں گے، اور حمزہ اور الف کو ایک گنیں گے تو 28 بنیں گے. اور ان دونوں عددوں کا تعلق ان حروف مقطعات کے ساتھ ہے کہ 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہے اور 14 حروف ہیں اس تختی میں سے جو استعمال ہوئے. 14 حروف استعمال نہیں ہوئے، 14 یا 15 اور 14 ہوئے. اس اعتبار سے کوئی نسبت ہوگی، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کیا راز پنہا ہے. البتہ یہ کہ جہاں تک ان کے معنی اور مفہوم کا تعلق ہے اس کے بارے میں اجماع ہے کہ حتمی اور قطعی طور پر ہمیں کچھ معلوم نہیں. یہ راز ہے اللہ کے اور اس کے رسول کے مابین. یوں کہا جا سکتا ہے یہ کوڈ ورڈز ہیں کہ جن کے حوالے سے گویا کہ پیغام بھیجنے والا اور پیغام ریسیو کرنے والا دونوں مطمئن ہو جاتے ہیں کہ پیغام صحیح پہنچ گیا ہے. واللہ عالم. ویسے یہ کہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر ان کی تعبیرات کی ہیں مختلف جو ہے. اس پر بہت سے لوگوں نے تو بہت ہی فلسفیانہ انداز میں اور بہت گہری کچھ وہ روحانی انداز میں ان حروف مقطعات کی جو ہے وہ تشریحات کی کوشش کی ہے. لیکن یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف انفرادی آراء ہیں، امت میں شرف قبول انہیں حاصل نہیں ہوا. یہاں تک کہ صحابی رسول جن کو خود حضور نے فرمایا حبر الامہ کہ یہ سب سے بڑے جو عالم ہیں میری امت کے اندر، اور جس کے لیے حضور نے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اللہ اسے اپنے کتاب کا علم عطا فرما، تعویل کا علم عطا فرما، دین کا فہم عطا فرما. انہوں نے بھی جو ایک رائے کہی ہے، بیان کی ہے، وہ رائے بھی قبول عام حاصل نہیں کر سکی. چنانچہ الف لام میم کے بارے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک جملے کی اصل میں مخفف کیا گیا ہے، انا اللہ اعلم. انا ایک لفظ، اللہ دوسرا لفظ، عالم تیسرا لفظ. پہلے لفظ میں سے پہلا حرف الف، دوسرا درمیانی جو لفظ ہے اس کا درمیانی حرف یعنی لام، اللہ تو لام درمیان میں، اور عالم تیسرا حرف جو ہے آخری، اس کا آخری حرف جو ہے میم. انا اللہ اعلم الف لام میم. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اگرچہ بڑی گہری بات معلوم ہوتی ہے، ویسے یہ کہ نحو کے اعتبار سے یہ اس لیے غلط ہو جاتی ہے بات کہ یہ جو شروع میں الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. انا میں حمزہ ہے. الف اور حمزہ جو ہے یہ یقیناً ذرا مختلف چیزیں ہیں. بہرحال میں صرف یہ مثالاً آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کو بھی امت نے قبول نہیں کیا ہے. اجماع اس پر ہے کہ اس کے حقیقی اور یقینی اور حتمی مفہوم کو اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا.